بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو انسان بنایا۔ ہمیں تو پل پل اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہر انسان اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق گزار نہیں پاتا۔ ہر انسان اللہ تعالیٰ کا کامل بندہ بن جائے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کی بندگی بندہ شروع کر دے۔ اس لیے بندے کو چاہیے وہ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو سنتوں کے مطابق گزارے۔ تو ہماری یہ مجلس اسی لیے ہے کہ بندہ سنتوں کا پابند بن جائے۔ تو الحمدللہ سنن و آداب کے درس میں قضائے حاجت کے متعلق جو آداب ہیں ان کو بیان کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ کل کے مجلس میں تقریباً ہمارے سامنے فارغ ہونے کے سلسلے میں، قضائے حاجت کے سلسلے میں، ٹوائلٹ جانے کے سلسلے میں بہت سارے آداب بیان کیے گئے۔ مختصر طور پر یاد دہانی کے لیے، مذاکرے کے طور پر بہت ہی اختصار کے ساتھ گزشتہ کل کے آداب بتلاتا چلوں۔ سب سے پہلا ہم نے یہ ادب سنا، استنجا اور فارغ ہونے کے لیے بندہ پردے کا خاص اہتمام کرے یا کہیں دور چلے جائے۔ فارغ ہونے کے لیے جگہ بالکل مناسب ہو، سخت زمین نہ ہو پیشاب کرنے کے لیے، اور شریعت نے مسئلہ بتلا دیا کہ زمین نرم ہونی چاہیے۔ اور اگر بندے کو پیشاب کے لیے ایسی زمین میسر ہوئی جو بالکل سخت ہے، تو فتویٰ عالمگیری کے حوالے سے یہ مسئلہ بیان کیا گیا تھا کہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ بندہ زمین کھود کر نرم کرے، پھر اس کے بعد پیشاب کرے۔ اسی طرح راستے میں، سائے دار درخت کے نیچے، کیڑے مکوڑوں کے سوراخ میں پیشاب نہ کرے۔ اسی طرح غسل خانے میں بھی پیشاب نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے وسوسوں کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ جہاں پر وضو کرتے ہیں وہاں پر پیشاب نہ کریں۔ دینی تحریرات کو لے کر یا موبائل کے اسکرین یا وال پیپر پر دینی فوٹوز ہوں تو ان کو بھی لے کر ٹوائلٹ میں بیت الخلاء نہ جانا چاہیے۔ اسی طرح سر ڈھانپ کر جانا چاہیے، جوتے پہنے ہوئے ہوں، بائیں پیر سے داخل ہوں، اور یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اسی طرح بیٹھتے وقت اس کا خیال رکھے ہمارا منہ اور ہماری پیٹھ قبلے کی طرف نہ ہو پائے۔ اور اسی طرح خاص ایک چیز پر ترغیب دی گئی تھی کہ بیٹھ کر پیشاب کرنا چاہیے۔ آج کل جو حضرات سفر وغیرہ کرتے ہیں تجربہ ہوتا ہوگا، آج کل عام طور پر بس اسٹینڈ میں
یا پھر ریلوے اسٹیشن پر ہو یا پھر ایئرپورٹ میں ہو، اگر بندہ بیٹھ کر پیشاب کرنا چاہے تو اس کے لیے انتظام نہیں ہوتا۔ عام طور پر جو دیوال پر لگے ہوئے ہوتے ہیں بندہ اسی کو استعمال کرتا ہے۔ بیٹھ کر پیشاب کرنے کے کل کچھ مختصر فائدے بھی بتلائے گئے تھے، تو بندے کو چاہیے کہ ہر ایسے جگہ پر جہاں پر بیٹھ کر پیشاب کرنے کا بندوبست نہ ہو تو وہاں پر جہاں بیت الخلاء ہوتے ہیں، خاص قضاء حاجت اور فارغ ہونے کے لیے جہاں پر نظام ہوتا ہے وہاں پر بندہ پیشاب کر لے۔ اب آپ یہ بھی کہیں گے کہ آج انڈین ٹوائلٹ نہیں ہیں بلکہ انگلش ٹوائلٹ بنے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے سلسلے میں کل تفصیلی بات ہمارے سامنے مذاکرے کے طور پر ہوگی۔ چلے آگے چلتے ہیں۔ اگلا ادب یہ ہے کہ بندے کو چاہیے جب فارغ ہونے کے لیے بیٹھے تو ضرورت کے بقدر اپنے جسم کو کھولے، اپنے سطر کو کھولے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء کا ارادہ فرماتے تو اپنا لباس زمین سے قریب ہونے تک نہیں اٹھاتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ جب بندہ فارغ ہونے کے لیے جائے تو اس میں دو چیزیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جسم کے جتنے حصے کو کھولنے کی ضرورت ہوتی ہے اتنے حصے کو بندہ کھولے، اور دوسری بات یہ کہ جب تک بیٹھتے نہیں کپڑے کھولنے کا انداز یہ ہوگا کہ بندہ جیسے جیسے بیٹھتا جائے گا ویسے ویسے اپنے جسم کو کھولتا جائے گا، سطر کو کھولتا جائے گا۔ ورنہ عام طور پر مسجدوں کے اندر ابھی بھی یہ چیز دیکھی گئی کہ جہاں پر پیشاب خانے ہوتے ہیں وہاں پر بعض دفعہ بندہ پورا پینٹ نکال کر بیٹھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا پچھلا حصہ نظر آتا ہے جو کہ گناہ ہے۔ اپنی شرمگاہ دکھانا یا دیکھنا دونوں گناہ کبیرہ میں داخل ہیں۔ تو بندے کو چاہیے کہ دونوں چیزوں کا خیال رکھیں، اس انداز سے بیٹھیں کہ جتنی سطر کھولنے کی ضرورت ہے اتنا کھول لے، اور پھر دوسری چیز اس طرف خیال رکھیں کہ جیسے جیسے بیٹھتے جائیں گے ویسے ویسے اپنے جسم سے سطر کو کھولتے جائیں گے۔ اسی طرح نمبر 16 آداب میں سے بائیں پیر پر زور دے کر بیٹھنا چاہیے۔ جب ہم بیٹھتے ہیں فارغ ہونے کے لیے، فتاوی عالمگیری کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ بائیں پیر پر ذرا زور دے کر بیٹھے، اس لیے کہ اس کا فائدہ یہی نظر آتا ہے کہ جب بندہ اپنے بائیں پیر پر زور دے کر بیٹھے گا تو بالیقین فراغت کے اعتبار سے بندہ جلد فارغ ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک ادب یہ بھی ہے، یہ بھی فتاوی عالمگیری کے اندر موجود ہے کہ بندہ اپنے پیشاب اور پاخانے کی طرف نہ دیکھے۔ بس آدمی اپنے اس جگہ پر بیٹھ گیا جہاں پر فراغت حاصل ہوتی ہے قضاء حاجت کے اعتبار سے یا استنجا یا پاخانے کے اعتبار سے، تو بندے کو چاہیے کہ اپنے پیشاب کو یا اپنے پاخانے کی طرف نظر نہ رکھے۔ اسی طرح فتاوی عالمگیری کے اندر یہ بھی مسئلہ موجود ہے کہ بندے کو چاہیے کہ اس جگہ میں جہاں پر بندہ جاتا ہے اپنے ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے، بیت الخلاء ہو، ٹوائلٹ ہو، جو بھی ہو، وہاں پر بندہ بلا ضرورت نہ بیٹھے، بندہ بلا ضرورت وہاں پر نہ بیٹھے۔ اسی طرح ابن ماجہ کے اندر ایک حدیث ہے کہ ایک شخص نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا، ایک شخص نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو منع فرمایا کہ بھائی ایسے وقت میں پیشاب نہیں کیا، سلام نہیں کیا کرتے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ
اس موقع پر، کیونکہ سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر داخل ہیں، تو اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے، یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ بندے کو چاہیے کہ جب وہ فارغ ہونے کے لیے بیت الخلاء جائے تو ظاہری اور باطنی اعتبار سے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے۔ باطنی اعتبار سے مراد قلبی ذکر کرتے بیٹھا ہے، یا ظاہری اعتبار سے مراد ذکر لسانی یا ذکر جہری کرتے بیٹھا ہے۔ بعض دفعہ یہ بھی انسان پر نفس و شیطان کا زبردست حملہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ بندے پر ایسی عجیب کیفیت چڑھ جاتی ہے کہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ اب میں ہر جگہ پر کام کاج میں ہوں تو وہاں پر بھی، ڈیوٹی میں ہوں تو وہاں پر بھی بس ذکر ہی ذکر کرتا رہوں۔ تو دوستو یہ بھی بعض دفعہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ جس کام میں لگا رہے اس کام میں مکمل طور پر توجہ دے۔ جیسے کہ ڈیوٹی میں بیٹھا ہوا ہے تو وہاں پر بندہ ذکر کرتے نہ بیٹھے، ہاں قلبی ذکر کرے تو الگ بات ہے، ورنہ کام کاج کے اندر اس کا دھیان کم اور ذکر میں دھیان زیادہ، تو یہ چیز بالکل غلط ہے، اللہ تعالیٰ اسے بالکل پسند نہیں فرماتے۔ اسی طرح ایک ادب یہ بھی ہے کہ بندے کو چاہیے کہ کسی سے بات چیت نہ کرے اندر بیٹھ کر، کسی سے بات چیت نہ کرے اندر بیٹھ کر۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو شخص قضائے حاجت کرتے ہوئے آپس میں بات نہ کرے کہ ہر ایک دوسرے کا سطر دیکھے، اس لیے کہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ جب بندہ فارغ ہونے کے لیے اندر چلا گیا اور وہاں پر بیٹھ کر باتیں کرتے بیٹھے ہیں تو دوستو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان چیزوں کے کرنے پر اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہاں ایک بات ہے، اگر بندہ اندر فارغ ہونے کے لیے چلا گیا اور وہاں پر پانی ختم ہو گیا اور بندے کو اپنی صفائی اور پاکی کے لیے پانی نہیں، کچھ بھی نہیں، بعض دفعہ ہوتا ہے ایسا، تو وہاں پر بیٹھے بیٹھے بندہ کسی کو آواز دے سکتا ہے۔ اسی طرح اس کے اندر ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ آج کل بندہ موبائل کے بغیر نہیں رہ پاتا۔ بعض دوستوں کو دیکھا گیا، ہمارے ساتھ، خود میرے ساتھ جماعت میں ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا۔ ایک مرتبہ ایک دوست فارغ ہونے کی اجازت لے کر چلا گیا، آدھا گھنٹہ گزرا، آنے تیار نہیں، تو میں نے اسے فون کیا تو اس بندے نے فون اٹھایا، کہا کہ میں اور کچھ دیر میں آتا ہوں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ تو پھر پتہ چلا کہ وہ اندر بیٹھ کر فون میں مصروف تھا، واٹس ایپ پر چیٹنگ کر رہا تھا۔ تو دوستو اندر بیٹھے بیٹھے ان تمام فضول کاموں میں نہیں لگنا چاہیے۔ آج کل یہ چیزیں بہت عام ہوتی جا رہی ہیں۔ پہلے ہمارے اکابر کہتے تھے بھائی اپنے وقت کو ضائع مت کرو، اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں مشغول کرو، تو نفس و شیطان، یہود و نصارہ نے ایک ایسی چیز لا کر دے دی کہ آج کا بندہ بالکل اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ لیکن یہ وقت ضائع نہ کرنا دوستو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ حتیٰ کہ انسان کے اندر اتنی وقت کی اہمیت آ گئی آج کے زمانے کے اندر کہ بندہ بیت الخلاء کے اندر بیٹھ کر بھی یوٹیوب پر، گوگل پر کوئی نہ کوئی چیز سرچ کر کے اپنے علم کے اندر اضافہ کرتا ہے، یا پھر کسی نہ کسی سے بات چیت کرتے ہوئے نظر آتا ہے فیس بک پہ یا پھر واٹس ایپ پر۔ یہ تمام کے تمام فضول کام ہیں، فضول باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ گنہگار کی اور ساری امت مسلمہ کی ان منحوس چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح دوستو چھینک آ جائے تو ہمیں یہ اسلام نے سبق دیا، ترغیب دی کہ بندے کو چاہیے کہ چھینک آنا، اس کے بعد بندے کو چاہیے کہ وہ الحمدللہ کہے، اس لیے کہ ہم نے سنا ہوگا جب بندہ چھینک آتی ہے اسے تو اس کے سارے جسم کے اندر طاقت ختم ہو جاتی ہے اور گویا کہ وہ موت کا شکار ہو چکا ہوتا ہے۔ پھر دوبارہ چھینک جانے کے بعد جب اس کے جسم کے اندر ایک طاقت آتی ہے تو بندہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہے الحمدللہ۔ اگر اندر بیٹھے بیٹھے ہوئے چھینک آ گئی
تو بندے کو چاہیے کہ زور سے چھینکنے پر زور سے الحمدللہ نہ کہے، بلکہ دل کے اندر الحمدللہ کہہ سکتا ہے۔ فتاوی عالمگیری کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح دوستو ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ بندے کو چاہیے کہ اپنے شرمگاہ کو پیشاب کے اعتبار سے ہو، قبول کے اعتبار سے ہو یا دبر کے اعتبار سے ہو، قبول یعنی سامنے کا حصہ، دبر یعنی پچھلا حصہ، بندے کو چاہیے کہ اپنے شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے بالکل نہ چھوئے، بائیں ہاتھ کا استعمال کرے، صفائی کے لیے ہو، ہر چیز کے اعتبار سے ہو۔ بخاری شریف کی حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی پیشاب کرے تو داہنے ہاتھ سے شرمگاہ کو نہ چھوئے۔ جب تم میں سے کوئی پیشاب کرے تو دائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو نہ چھوئے۔ تو دوستو یہ بڑا عجیب محسوس ہوتا ہے کہ بندہ دائیں ہاتھ سے اپنے شرمگاہ کو چھوئے۔ اللہ تعالیٰ نے بایاں ہاتھ دیا ہوا ہے، دائیں ہاتھ سے بہت اچھے ہم کاموں میں اپنے دائیں ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے لیے بندے کو چاہیے کہ اپنے دائیں ہاتھ کا استعمال پیشاب یا فارغ ہوتے وقت شرمگاہ کو بالکل نہ لگائیں، بایاں ہاتھ استعمال کریں۔ یہاں پر درمیان میں ایک بات میں یہ بھی کہہ دوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز بھی بہت عام ہوتی گئی، راستوں پر بھری مسجد میں یا کسی سے گفتگو کرتے ہوئے اچانک اپنے پیشاب کے جگہ پر کھجلانا، اس طرح کا معاملہ چلتا ہے۔ تو دوستو یہ بھی معاشرت کے اعتبار سے اچھی چیز نہیں ہے، لوگ اسے پسند نہیں کرتے، یہ چیز بہت بری ہے، اس سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ اسی طرح ایک ادب یہ ہے کہ استنجا جب ہم کریں گے، اب استنجا کہتے کسے ہیں؟ پیخانہ یا پیشاب کرنے کے بعد، پیشاب کے بعد یا پیخانے کے بعد، نمبر 1 اور نمبر 2 کے بعد بدن پر لگی ناپاکی کو پانی کے ذریعے سے، نمبر 1 یا نمبر 2 کے بعد بدن پر لگی ناپاکی کو پانی کے ذریعے سے یا ڈھیلے کے ذریعے سے پاک صاف کرنا، اس کو استنجا کہتے ہیں۔ تو جب استنجا کریں گے تو اس وقت بھی اپنے داہنے ہاتھ کا استعمال نہ کریں۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اپنے داہنے ہاتھ سے استنجا نہ کریں۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ ترغیب دی کہ بندہ دائنے ہاتھ کا استعمال نہ کرے بلکہ بایاں ہاتھ استعمال کرے استنجا کے لیے بھی۔ اسی طرح دوستو ایک استنجا ہوتا ہے، یعنی پیشاب یا پاخانے کے بعد نمبر 1 یا نمبر 2 کے بعد بدن پر لگی ہوئی ناپاکی کو پانی یا ڈھیلے کے ذریعے سے پاک کرنا، اس کو استنجا کہتے ہیں۔ اور اسی طرح اردو کے اندر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں استبرا، حدیث کے اندر یہ الفاظ ملتے ہیں، کتب فقہ میں ملتے ہیں، پیشاب کے بعد قطرے نکلنے سے اطمینان حاصل کرنا، یہ بھی ایک ادب ہے۔ پیشاب کے قطرے نکلنے سے آدمی ایک مرتبہ پیشاب سے فارغ ہو گیا لیکن اطمینان نہیں رہتا بندے کو کہ دوبارہ قطرے نکل جائیں 1-2، تو اس کے لیے بندے کو چاہیے کہ وہ استبرا بھی کرے۔ استبرا کہتے کس کو ہیں؟ استبرا اس کو کہتے ہیں کہ پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد اسے اطمینان حاصل ہو جائے قطرے نکلنے کے اعتبار سے۔ تو اس کے لیے علماء فرماتے ہیں بیٹھ کر پیشاب کیا جائے۔ بیٹھ کر پیشاب کرنے کا فائدہ یہی کہ رگوں میں بچا ہوا جو قطرے ہوں گے پیشاب کے وہ نکل جائیں گے، دبنے جب زور پڑے گی، قوت ہوگی اس پر بیٹھنے کی بنیاد پر، ٹانگوں پر، تو جو پیشاب کے قطرے ہوتے ہیں نس وغیرہ کے اندر وہ وہاں سے نکل جائیں گے۔ اسی طرح علماء فرماتے ہیں جب بندہ پیشاب کے لیے بیٹھ گیا، پیشاب سے فارغ ہو گیا، تو بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے قطروں کے اعتبار سے مطمئن ہو۔ اس کے لیے بندہ اپنے جگہ سے ایک مرتبہ کھڑا ہو پھر دوبارہ بیٹھ جائے، تاکہ جو پیشاب کے قطرے بچے ہوئے ہوں گے وہ بھی اٹھ کر بیٹھنے کی بنیاد پر نکل جائیں گے اور مکمل طور پر بندے کو استبرا حاصل ہو جائے گا۔ اسی طرح دوستو ایک ادب یہ بھی ہے کہ بندہ ڈھیلا اور پانی دونوں کو استعمال کرے۔
آج کل تو ہمارے معاشرے کے اندر ٹوائلٹ کے اندر باتھ روم میں نل لگے ہوتے ہیں، تو بندہ وہاں پر تو ڈھیلا استعمال نہیں کر سکتا، البتہ پانی سے بہت اچھی صفائی ہو جاتی ہے، تو پانی کا خوب استعمال کرے اپنی صفائی کے لیے۔ باقی البتہ جب سفر کا موقع ہوتا ہے تو سفر میں عام طور پر بعض دفعہ بندے کو پانی نصیب نہیں ہوتا، میسر نہیں ہوتا، اس کے لیے تو بندے کو چاہیے کہ وہاں پر ڈھیلے کا استعمال کرے، اور جب پانی میسر ہو تو پانی کا بھی استعمال کرے۔ قرآن پاک کے اندر ایک آیت ہے، فیہ رجال یحبون ان یطہروا واللہ یحب المطہرین۔ یہ جو آیت ہے دوستو، یہ آیت اہل قباء کے متعلق اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی۔ یہ لوگ جو تھے وہ ڈھیلے کے بعد پانی سے بھی استنجا کرتے تھے، یعنی پہلے ڈھیلے کا استعمال کرتے تھے پھر پانی کا استعمال کرتے تھے، لہٰذا ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، فیہ رجال یحبون ان یطہروا واللہ یحب المطہرین، ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ ترجمہ یہ ہے، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک صاف ہونے کو پسند کرتے ہیں، یحبون ان یتطہروا، جو پاکی صفائی کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ بھی پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ تو دوستو اگر اس میں غور کریں تو ایک نقطہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت رکھی ہے، گرچہ آپ غور کریں مسئلہ چل رہا ہے پیشاب سے فارغ ہونے کا، ہے نا، یعنی پاکی صفائی کے اعتبار سے کہ بندہ پانی کا استعمال کرے، ڈھیلے کا استعمال کرے، گرچہ یہ بندہ اپنی صفائی کے لیے کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر اور برکت رکھی ہے کہ اس چیز کے کرنے پر کہ بندہ یہ سمجھ کر کرے کہ یہ چیز میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ترغیب دی۔ دوستو اس نیت کے کرنے کی بنیاد پر واللہ یحب المطہرین، بالیقین اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں ملے گی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح دوستو ایک ادب یہ بھی ہے کہ ڈھیلوں سے جو استنجا کریں گے، استنجا کسے کہتے ہیں میں نے اوپر بھی کہا، پاخانہ یا پیشاب، نمبر 1 یا نمبر 2 کے بعد بدن پر لگی ناپاکی کو پانی کے ذریعے سے یا ڈھیلے کے ذریعے سے پاک کرنا، بدن پر لگی ناپاکی کو پانی یا ڈھیلے کے ذریعے سے پاک کرنا، اس کو استنجا کہتے ہیں۔ اگر استنجا ہم ڈھیلے سے کر رہے ہیں، آج کل تو باتھ روم وغیرہ میں ہمیں اس کی ضرورت تو نہیں پڑتی، البتہ سفر میں ہو جاتی ہے، تو جب بھی ڈھیلوں سے استعمال کریں گے تو ایک اصول یاد رکھیں کہ طاق عدد کی رعایت کریں۔ طاق عدد یعنی ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ تعالیٰ طاق کو پسند فرماتے ہیں، طاق عدد کو، یعنی 1 3 5 7 9 اس انداز کو طاق عدد کہتے ہیں، ایک چھوڑ کر ایک۔ تو طاق عدد کی رعایت کا اہتمام کرے، ڈھیلوں کے ذریعے سے جب استنجا کریں گے تب۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، استنجا میں طاق عدد ڈھیلے لیا کرو۔ تو دوستو ہم ڈھیلا کس کس کو بنا سکتے ہیں؟ ایک آسان بات یاد رکھیں، ایسا پتھر یا ایسا اینٹ کا ٹکڑا جس کے ذریعے سے پتھر ڈھیلا جو پانی کو اپنے اندر کھینچ سکے، ایسے چیز کو ہم ڈھیلا بنا سکتے ہیں۔ آج کل ٹیشو پیپر کا دور ہے تو بندہ ٹیشو پیپر بھی استعمال کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں ہم ٹیشو پیپر کو بھی طاق عدد میں استعمال کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چند چیزوں کو ڈھیلا بنانے سے منع کیا، جیسے ہڈی ہے، لید ہے، گوبر وغیرہ سوکھ جاتے ہیں تو ان چیزوں کو ڈھیلا نہیں بنانا چاہیے۔ ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لید اور ہڈی سے استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ جب دوستو فارغ ہو جائیں گے مکمل طور پر، تو جب نکلیں گے تو ہم نے اوپر سنا تھا کہ داخل ہوتے وقت بائیں پیر سے داخل ہوں گے، اور جب نکلیں گے تو پہلے داہنے پیر سے نکلیں گے، پھر اس کے بعد ایک دعا پڑھیں گے جو اکثروں کو یاد ہے، یاد نہیں ہے تو یاد کر لیں، غفرانک الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی، یہ دعا، غفرانک الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی۔
ترجمہ اس کا یہ ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ سے اس تکلیف دینے والی چیز کو دور کیا اور مجھے عافیت عطا فرمائی۔ اگر دوستو یہ دعا یاد نہ ہو جب تک، اس وقت تک ہم ترجمے کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ پیارے اللہ، میرے پیٹ کے اندر جو گندگی تھی، اگر یہ گندگی میرے پیٹ سے نہ نکلتی، یا یہ پیشاب کے قطرے، یہ پیشاب کا پانی اگر میرے سامنے کے راستے سے نہ نکلتا، اللہ مجھے کتنی تکلیف ہوتی، میں اس تکلیف کو برداشت نہیں کر پاتا۔ اللہ، آپ نے اس تکلیف دینے والی چیزوں سے مجھے آزاد کیا، ان تمام تکلیف دینے والی چیزوں کو مجھ سے دور کیا، مجھ کو پاک کیا۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ دوستو اس دعا کے اندر غور کریں تو دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اذهب عن الاذى، یعنی جو پیٹ کے اندر گندگی ہے اگر وہ رک جائے تو بندے کو تکلیف ہو سکتی ہے، بلکہ ایسی تکلیف کہ بندہ برداشت نہیں کر پائے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دور کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر۔ اور ایک چیز ہے وعافانی، اللہ تعالیٰ نے عافیت کا معاملہ فرمایا۔ عافیت کا معاملہ اگر ہم اس کی تشریح کرنا چاہیں تو بہت لمبی تشریح ہو سکتی ہے۔ میں آسان لفظوں میں اس کو یوں بتلا دوں کہ ہم مکمل طور پر جو فارغ ہوتے ہیں، مکمل طور پر یہ اللہ تعالیٰ کا عافیت والا معاملہ ہے ہمارے ساتھ۔ ورنہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو پیشاب و پاخانے کے اعتبار سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، لیکن جگہ میسر نہیں ہوتی، بندہ کنٹرول نہیں ہو پاتا۔ تو دوستو یہ بھی ایک قسم کی تکلیف ہے، بندے کو بر وقت جگہ مل گئی فارغ ہونے کے اعتبار سے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عافیت والا معاملہ ہے۔ ایک دفعہ مدھوڑ کا سفر تھا، باگل کوٹ ضلع کے اندر ایک جگہ پر مجلس تھی، واپسی پر زور سے پیشاب آیا مجھ گنہگار کو، اور ہمت نہیں ہو پا رہی تھی، گرچہ کار اپنی تھی لیکن ڈرائیور کو بولنا مناسب بھی نہیں لگ رہا تھا، اس لیے کہ ہمیں نماز قضا نہ ہو، پہنچنا تھا۔ تو دوستو جب پہنچے مسجد میں اور جیسے ہی الحمدللہ پیشاب وغیرہ سے فراغت ہوئی، فارغ ہوا اور وضو کرنے لگا، بالیقین یقین جانے وعافانی کا عملی مطلب مجھے اس دن سمجھ میں آیا۔ یا اللہ، کنٹرول نہیں ہو پا رہا تھا، اللہ بر وقت آپ نے جگہ عنایت فرمائی کہ بعافیت فارغ ہو گیا۔ اللہ بالیقین یہ بھی آپ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو ہم جھٹلا سکتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب انعامات سے ہمیں نوازا ہے، بندہ اگر اس پر بھی بیان کرنا شروع کر دے تو بہت لمبا وقت چلا جائے گا۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیت الخلاء سے فارغ ہو جاتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی۔ اسی طرح دوستو ایک ادب یہ بھی ہے، یاد رکھیں اس کو ہم میں سے اکثر دھیان بھی نہیں جاتا، دھیان جانا چاہیے۔ کتابوں کے اندر باقاعدہ لکھا ہوا اس دعا کی برکت سے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ قضائے حاجت کو اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھنا۔ یہ جو ہم پیشاب سے فارغ ہو گئے، بیت الخلاء نمبر 1 نمبر 2 سے ہم فارغ ہوئے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ تو ہم فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ نے ہم پر خصوصی فضل فرمایا۔ اللہ اگر آپ ہم پر فضل نہ فرماتے یا ہم پر ہمارے گناہوں کی نحوست کی بنیاد پر پیشاب کا راستہ یا پیخانے کا راستہ بند ہو جاتا، اللہ ہم کیا برداشت کر پاتے۔ تو اس کے لیے بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے پیٹ خراب ہو گیا، بندے کی جو گندگی ہوتی ہے، فضلہ ہوتا ہے، بعض دفعہ اس کے اندر گاڑھا پن آتا ہے، یعنی وہ چیز ذرا مضبوط ہو جاتی ہے، تو بندے کو فارغ ہونے کے اعتبار سے بیت الخلاء نمبر 2 میں بہت تکلیف ہوتی ہے، بعض دفعہ خون نکل پڑتا ہے۔ اللہ مجھ گنہگار کی، امت مسلمہ کی ایک ایک فرد کی ایسی تکلیف سے اللہ تعالیٰ تا موت حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ تو دوستو قضاء حاجت کو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل سمجھنا۔
اسی طرح آخری ادب یہ ہے کہ فارغ ہونے کے بعد بندے کو چاہیے کہ وہ مٹی کے ذریعے سے یا صابن کے ذریعے سے اپنے ہاتھ کو صاف کر لے، دھو لے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کے بعد ہاتھ دھونے کے لیے زمین پر اپنا ہاتھ رگڑتے تھے۔ تو دوستو اس زمانے کے اندر صابن وغیرہ نہیں تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ کو صفائی کے لیے زمین پر رگڑا کرتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہاتھ کو صابن وغیرہ سے صاف کر لیا کریں۔ میں یہاں پر ایک بات بتا دوں، آج ہمارے اس زمانے کے اندر ظاہری صفائی کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے۔ عام طور پر مساجد میں یا گھر میں فارغ ہونے کے بعد میں باہر بیسن ہوتا ہے، وہاں پر صابن کا ٹکڑا رکھ دیا جاتا ہے یا صابن رکھا جاتا ہے کہ فارغ ہونے کے بعد اپنے ہاتھ کو صاف کر لیا کریں۔ تو پہلی بات میں یہ عرض کروں گا کہ آج کل جو ڈبے کی شکل میں جو کلینک وغیرہ کی چیزیں نکلی ہوئی ہیں، بندے کو چاہیے کہ ہینڈ واش جو ہوتا ہے اس کا استعمال کرے، اور اگر وہ نہیں ہے، صابن ہے، تو بندے کو چاہیے کہ صابن دائیں ہاتھ میں لے کر لگائے، پھر اس ہاتھ کے ذریعے سے اپنا بایاں ہاتھ دھوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بندہ فارغ ہو کر آتا ہے تو اس کے ہاتھ میں گندگی کا کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوتا ہے، چکناہٹ باقی رہتی ہے، پھر وہ اسی ہاتھ سے اس صابن کو ہاتھ لگاتا ہے، بس اسی کو رگڑ کر وہ صابن وہی رکھ دیتا ہے، جس سے یقینی ہے یہ بات کہ بعد میں آنے والا کراہت محسوس کرے۔ تو ہر بندے کو چاہیے کہ صابن استعمال کرنے کے بعد پانی میں دھو کر اسے اپنے جگہ پر رکھ دے۔ یہ بھی اسلامی ادب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سنتوں پر یقینی طور پر کہ ان سنتوں پر عمل کرنے کی بنیاد پر ہمارا ظاہر بدلے گا، ہمارے باطن میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا نور کا نزول ہوگا، اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ کی محبت ملے گی۔ دوستو ہم ایک ایک سنت کو اپنائیں۔ کل انشاءاللہ کل کی مجلس میں آج ہمارے معاشرے کے اندر جو انگلش ٹوائلٹ بہت زیادہ عام ہیں، پاکی ناپاکی کا مسئلہ، کچھ ضروری باتیں عرض کر دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔